بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات جماعت داہم کے لیے سورہ احزاب کا رکوع نمبر 3 یعنی الدرس الرابع جیم ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم نے چند آیات اس رکوع کی پڑھی تھیں۔ ان آیات کا ترجمہ یاد کرنے کا کہا گیا تھا، اور کچھ آیات تھیں ان کا مفہوم بھی یاد کرنا تھا، جیسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا مفہوم یہ آپ نے عزیز طلباء یاد کرنا تھا۔ امید ہے آپ نے یہ سارا کام اچھے انداز میں کر لیا ہوگا۔ آج ہم اس رکوع نمبر 3 کو مکمل کریں گے۔ اب ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلباء، آیت نمبر 24 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آیت نمبر 25، 26 اور 27 یہ 3 آیات پڑھنے کے ساتھ آج ہمارا یہ رکوع مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 25 کا ترجمہ دیکھیں۔ ورد اللہ، اور لوٹا دیا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم اپنے غصے ان کے غصے کے ساتھ، لم ینالوا خیرا وہ نہ پا سکے بھلائی کو، وکف اللہ اور کافی ہوا اللہ، المؤمنین ایمان والوں کے لیے، القتال لڑائی میں، جنگ میں، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، قویًا طاقتور، عزیزا زبردست۔ غزوہ احزاب، سورۃ الاحزاب کے اندر غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور غزوہ احزاب کے بارے میں عزیز طلباء آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس غزوہ کے اندر بہت ساری کافروں کی جماعتیں اکٹھی ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی تھیں، اور مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھودی تھی، اور کافی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرمائی، تیز ہوا چلائی اور فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، تو یہ کافر جو سارے اتنی بڑی تعداد کے اندر اکٹھے تھے تو یہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی غزوہ احزاب کا جو انجام تھا، اس کا اختتام تھا، اللہ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ کافر جس غصے کے ساتھ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور مارنے کے لیے آئے تھے، اسی غصے کے ساتھ واپس چلے گئے، اور ان کو کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا، ان کو کوئی کامیابی نہ مل سکی، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے لڑائی میں کافی رہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی، اور لڑائی جھگڑا ہوا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑائی جھگڑے کے کفار کو وہاں سے بھگا دیا، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح حاصل فرما دی۔ پھر آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ بڑی طاقتور ہے اور بڑی زبردست ذات ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی جماعت کو جو ہے اس کو شکست دے دینا، اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ اور اتارا ان لوگوں کو، ظَاهَرُوهُم ان کے قلوں سے، من ظَاهَرُوهُم جنہوں نے ان کی مدد کی، ان مشرکین کی جنہوں نے مدد کی، من اہل الکتاب
اہل کتاب میں سے من صیاصیہم ان کے قلعوں سے، وقذف اور ڈال دیا فی قلوبہم الرعب ان کے دلوں کے اندر رعب، ہیبت، فریقا تقتلون ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے، وتأسرون فریقا اور ایک جماعت کو تم قید کرتے تھے۔ عزیز طلباء، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کے 3 قبیلے یہاں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں یہودیوں کے قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایگریمنٹ کیے تھے، کچھ معاہدے کیے تھے، جو آپ نے پہلے ان کو سنا ہوا ہوگا میثاق مدینہ کے نام سے۔ یہ ان یہودیوں کے 3 قبائل کے ساتھ معاہدے تھے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اگر ہم میں سے کسی کے خلاف کوئی باہر سے کوئی طاقت آ کر لڑے گی تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے ایک دوسرے کے خلاف۔ تو جو 2 قبیلے تھے ان میں سے بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ تو یہاں سے مدینہ سے پہلے ہی جا کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ اب یہاں ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ والوں نے عہد شکنی کی، یعنی عہد کو توڑا اور مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ تو جیسے ہی غزوہ احزاب ختم ہوا، اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ہمیں گھروں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم بنو قریظہ جا کر ان سے لڑائی کریں۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ پہنچے۔ ان کا ایک بڑا مضبوط قلعہ تھا، اس قلعے میں وہ رہتے تھے۔ اس قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا، تقریباً 1 مہینے تک محاصرہ اس قلعے کا رکھا گیا۔ پھر 1 مہینے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ جو بھی آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ خیر، ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا کہ جو جنگ کے قابل لوگ ہیں، جو جوان ہیں، مرد ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے اور بچوں کو اور خواتین کو اور بوڑھوں کو قید کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اتار دیا گیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان مشرکین کی، کافروں کی مدد کی، اہل کتاب میں سے، من صیاصیہم ان کے قلعوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، کہ ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک جماعت کو تم قید کر رہے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا، اور اس زمین کا بھی مالک بنا دیا، لَمْ تَطَئُوهَا، جس میں تم نے قدم بھی نہیں رکھا، جس میں تم نے قدم بھی نہیں رکھا، اس زمین کا بھی تمہیں وارث بنا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آخری آیت کے اندر مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری سنائی گئی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ یہ جو بنو قریظہ والے تھے، ان کی زمینوں کا بھی تمہیں مالک بنا دیا۔ اس قلعے پر جب مسلمانوں نے فتح پا لی، اب وہ قلعہ مسلمانوں کا ہو گیا، ان کی زمین بھی مسلمانوں کے قبضے میں، ان کے گھر بھی مسلمانوں کے قبضے میں، اور ان کے مال بھی مسلمانوں کے قبضے میں، اور ایسی زمین جس میں آپ نے ابھی تک قدم بھی نہیں رکھا۔ اس سے مراد وہ غزوہ خیبر کی فتح ہے جو سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا۔ غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوا، اور اسی غزوہ احزاب کے موقع پر ان آیات کا نزول ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 سال پہلے ہی خیبر کی فتح کی خوشخبری مسلمانوں کو سنا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، کیونکہ ابھی تک وہاں مسلمان اس علاقے میں گئے ہی نہیں تھے، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اس زمین کا بھی تمہیں مالک بنا دیا کہ جس میں آپ نے ابھی تک قدم بھی نہیں رکھا،
وکان اللہ علی کل شیء قدیرا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا کرنے پر قدرت رکھتی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا رکوع مکمل ہوا، آیات کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھا دیا گیا اور پھر ان آیات کا مفہوم بھی آپ کو سمجھا دیا گیا، اس میں اہم باتیں بھی آپ کو سمجھا دی گئیں۔ اب مشق کی طرف آپ آ جائیں۔ ایک تو الکلمات و تراکیب، آپ نے زبانی الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، پھر اس کے بعد یہ آیات ہیں، ان کا مفہوم بھی آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، ان کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، یہ دو آپ کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال، اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ مومنوں کے لیے قتال میں کافی رہا۔ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر اتنا بڑا کافروں کا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تو مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور بغیر لڑائی اور جنگ کے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اب اس سے متعلقہ دو سوال مزید ہیں جو آپ دیکھ لیں۔ اہل ایمان نے غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ سے کیا ہوا وعدہ کس طرح پورا کیا؟ اہل ایمان نے غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ سے کیا ہوا وعدہ کس طرح پورا کیا؟ تو مومنین نے ایمان قبول کر کے اللہ سے یہ عہد کیا کہ ہم اسلام کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں نے اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنا عہد پورا کیا۔ یہ تھا مسلمانوں کا عہد پورا کرنے کا طریقہ۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کا ساتھ دیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ بنو قریظہ والوں نے ساتھ دیا تھا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا کہ کافروں کے لشکر جب واپس چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان یہودیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، ان کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ان کی زمین، گھروں اور مال کا مسلمانوں کو وارث بنا دیا۔ عزیز طلباء، یہ آج کے ہم نے سوالات جوابات بھی کر لیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آیات کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ یہ کام آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔